اب یہاں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تو چونکہ تعریف اچھی چیز پر ہوتی ہے، جیسے بہت پہلے الحمد کے شروع میں آیا تھا کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کے اوپر، ذاتی خوبیوں کے اوپر جو تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ ایک تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کام جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ تو کر نہیں سکتا کہ میں بہت ہی آرام ہی میں ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہاں دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے کاموں پر تعریف کیسی کہ جہاں دکھ ہو، مصائب ہوں، تکلیفیں ہوں؟ یہ کوئی بہت بڑی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بچے کو پھوڑا ہوا ہے اور اس پھوڑے کو طبیب نشتر لگاتا ہے، وہ بچہ روتا ہے، اچھل کود بھی کرتا ہے۔ اگر اس کی چمڑی کو بے ہوش کیے بغیر اس کو کاٹا جاتا ہے تو، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا بڑا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ رکھتا ہے، حالانکہ وہ روتا خود کا بیٹا ہے، دوسرے موقع پر رونے کو پسند نہ کرے، لیکن اس موقع پر چاہے وہ کتنا بھی اچھلے، اچھل کود کرے، روئے، دھم پچھاڑے کرے، لیکن وہ اسے پکڑ رکھتا ہے تاکہ طبیب اور ڈاکٹر اس پھوڑے کو نشتر لگا کر کاٹ دیتے ہیں۔ وہ مربی یہی سمجھتا ہے کہ میرے بچے کے حق میں یہ کاٹنا ہی مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ تمام جہانوں کے رب ہے، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے اس کو خلاف مصلحت سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی بھی کام خلاف مصلحت اس کی حکمت اور دانائی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس لیے وہ باوجود یہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے دکھ، تکلیف، پریشانی، پھر بھی وہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین ہونے کے پیش نظر وہ تمام خوبیوں کا اور تعریفوں کا مالک ہے۔ پچھلے واقعات میں امام راضی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ آیا تھا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے بچھو کو دیکھا تھا اور مینڈک اس کی سواری بنا تھا۔ وہ بچھو کو اگر کوئی آدمی دیکھے، وہی آدمی جس کو سانپ ڈسنے والا تھا اور اس بچھو نے اس کو ڈس کر کے، کاٹ کر کے ختم کر دیا، اگر یہ زندہ ہو کر کے اس بچھو کو دیکھتا تو کیا سمجھتا کہ یہ زہریلا جانور ہے، مجھے اسے مار دینا چاہیے، حالانکہ وہی اس کی حیات کا سبب اور زندگی کا ذریعہ بنا تھا۔ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ بچھو ہے، گرچہ وہ مر گیا تھا، لیکن اگر وہ بیدار ہو جاتا اور اپنے پاس بچھو کو دیکھتا تو وہ تو یہی سمجھتا کہ مجھے کاٹنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ کی کاموں میں کیا مصلحتیں ہیں، ہر مصلحت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہماری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ ہم ہر مصلحت کو اللہ کی سمجھ پائے۔ اس لیے اللہ، میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ اپنے حضرت کا دہرایا ہے،
ہرچے از دوست آید نیکوست، کہ دوست کی طرف سے آنے والی چیز ہمیشہ اچھی ہی ہوا کرتی ہے، یہ سمجھ کر کے اللہ کے ہر فیصلے پر، چاہے وہ دکھنے میں ہمیں کوئی دوسری چیز نظر آ رہی ہو جو ہماری طبیعت اس پر آمادہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اور قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری جگہوں پر کہ ہم آزمائیں گے مصائب میں ڈال کر کے، تنگی کے ذریعے سے، اموات کی کثرت کے ذریعے سے، رزق کی تنگی کے ذریعے سے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہی ہے اور بہت اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ ہمارا عبدیت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے دعا میں ہے نا، اللہم ارضنا بما قسمت لنا، اے اللہ ہمیں راضی کر دے اس پر جو تو نے ہمارے لیے تقسیم کیا ہے۔ اللہم ارضنا بما قدرت لنا، کہ جو تو نے ہمارے لیے مقدر میں لکھا اس پر راضی۔ اس لیے بھی ہمیں اپنے اعتبار سے چاہے وہ نظر آتا ہو کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے یا ہمارے متعلقین کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن فی الواقع اس میں بہت ساری حکمتوں کی بنیاد پر جسے اللہ بہتر جانتے ہیں وہ بہتر ہی ہے، اس لیے بھی وہ تعریف کا مستحق ہے۔